بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستکفیه ونستهدیه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے ہمارے ملک چلے آؤ پاکستان صدا برسات رہتی ہے کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی آندلی مل کر کرے احوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹیں خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک غیر تو غیر ہے غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو دو گھڑی کا سہارا نہیں جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں میرا ذوق نظر آزما لیجئے گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو دور بدلے گا ذرا اونچا اور اونچا ہاتھ کو لہرا کر انشاءاللہ زور سے اور زور سے
ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ ترجمہ، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ نہیں اٹھا، ہاتھ نہیں اٹھا، لگتا ہے آپ ڈر گئے ہو۔ دور بدلے گا، بول رہا ہوں بدلے گا، ہاتھ بلند کرو، بدلے گا۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراہ ایک وہی باقی بتان آزری۔ لو کان بیان کتاب اللہ تشددا، لو کان بیان کتاب اللہ تشددا انا بفضل اللہ اول المتشددی۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، ذرا زور سے بدلے گا، بدلے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ کی حالت بدلنے کا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ نہیں بلند ہوئے، ہاتھ بلند کرو ورنہ چھوڑ دوں گا۔ ہاتھ بلند کرو، انشاءاللہ بولو، بولو، پھر بولو، پھر بولو، اونچا کر کے بولو، بولو۔ الحرب بیننا وبینہم سجال، الحرب بیننا وبینہم سجال یومنا ویومہم دورنا ودورہم۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا۔ یہ مال و دولتی دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ لوگ زیادہ ہیں، آواز اونچی آنی چاہیے۔ دور بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا،
یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ظالموں اپنی قسمت پہ نازانا ہو، دور بدلے گا بدلے گا، گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں، برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی، ظالموں اپنی قسمت پہ نازانا ہو، دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا، اونچی آواز میں بولو، اندھیرا جائے گا روشنی آئے گی، جہل جائے گا علم آئے گا، ظلم جائے گا انصاف آئے گا، کفر جائے گا اسلام آئے گا، شرک جائے گا توحید آئے گی، بدعت جائے گی سنت آئے گی، ضلالت جائے گی ہدایت آئے گی، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، ظلم جائے گا انصاف آئے گا، باطل جائے گا حق آئے گا، جھوٹ جائے گا سچ آئے گا، نمرود جائے گا ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا موسیٰ آئے گا، یزید جائے گا حسین آئے گا، اکبر جائے گا مجدد آئے گا، انگریز جائے گا شیخ الہند آئے گا، انگریز کا پتر جائے گا شیخ الہند کا بیٹا آئے گا، امریکہ جائے گا ملا عمر آئے گا، اونچی آواز میں اونچی آواز میں، والیوم کو بڑھاؤ ذرا، ہاتھ لہراؤ ذرا، ہاتھ لہراؤ ذرا، انشاءاللہ بولو، وہ دیکھو عتبہ جائے گا انشاءاللہ، وہ دیکھو عتبہ جائے گا، شیبہ جائے گا، امیہ جائے گا، بن خلف جائے گا، ابو لہب جائے گا، ابو جہل جائے گا، حضرت محمد آئے گا آئے گا، 10 دفعہ بولو آئے گا آئے گا، اونچا بولو آہستہ نہیں، آواز نہیں آئی، تھک گئے ہو، پنجاب کی تو عادت ہے ساری رات نہیں تھک دے، بولو آئے گا، 10 دفعہ بولو آئے گا، زور سے آئے گا آئے گا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغی علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اوہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمة صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، ہم نے تو نہیں سنا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ کالج اور یونیورسٹی میں لوگ نبی علیہ السلام کے نام پہ شرما رہے ہیں، تو وہ درود نہیں پڑھتے، وہ نعت نہیں پڑھتے۔ یہاں تو لوگ فخر کرتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ پڑھیے اونچی آواز میں، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ دوسرے میم پر ذرا ٹھہرو، علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد 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 وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لفظ محمد کے دوسرے میم پر ٹھہرنا ہے، میں نہیں کہتا، قاری صاحبان کہتا۔ ہمارے ہاں جس طرح بہت سارا غلط العام موجود ہے، تو یہ بھی غلط ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کا نام ٹھیک نہیں لیتے۔ لفظ محمد کے دوسرے میم پر ٹھہرنا ہے، محمد۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آپ میں سے جن حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس میم پر ٹھہرنا ہے اور وہ ٹھہرتے بھی تھے، تو وہ لوگ تو ہماری شاگردی سے بال بال بچ گئے، ان کو مسئلہ پہلے سے معلوم تھا۔ لیکن جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو وہ تمہارے شاگرد ہو گئے، اور جن کو پہلے سے مسئلہ تو معلوم تھا لیکن معمول نہیں تھا وہ بھی ہمارے شاگرد ہو گئے۔ لہٰذا آپ کو حق ہے، آپ ہمیں استاد جی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کہو گے یا اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، تو مفت میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ معزز علماء کرام، نام میں نے مانگے ہیں، انہوں نے لکھا ہے مجبوری میں جانا پڑا ہے، اجازت دے دیں۔ یہ نام ہے بھائی؟ اچھا دوسری طرف حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب، حضرت مولانا امان اللہ کیسانی صاحب، حضرت مولانا تونسی صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی شعیب صاحب اور بہت سارے علماء کرام۔ اگر کہیں نام رہتا ہے تو پتہ کرو کہ نام کس نے چھوڑا۔ جو نام لکھے ہوئے تھے میرے ساتھ، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، بہت خوشی ہے مولانا مفتی سہیل صاحب یہاں کام کر رہے ہیں، بنات میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، ظاہر ان کی الگ جگہ بھی چاہیے ہوگی۔ آپ لوگ ان کا دست بازو بنو۔ آج کل کے دور میں بنات کے مدارس اور بنین کے مدارس وہ نبی علیہ السلام کے دامن ہیں، جو ان سے لپٹ جائے گا کامیاب ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا ناکام ہوگا۔
خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ انشاءاللہ آپ مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ، مولانا مفتی سہیل صاحب کے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ آج چاہو، آج چاہو، لالا تو آج چاہ، سب نے ہاتھ اٹھایا نہیں، پھر اٹھاؤ، پھر اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ارادہ قبول فرمائے۔ میں اس موقع پر ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے، کتنے بچے ہیں؟ 23۔ ناظرہ بھی ہے؟ یہ حفظ والے ناظرہ بھی ہے؟ نہیں، یہاں تو نہیں بیٹھے نا، ہم ناظرہ والوں کو نہیں گنتے، اس لیے کہ زرداری صاحب نے ناظرہ پڑھا ہے، نواز شریف نے بھی پڑھا، ان کی کون تعریف کرے گا اتنی پاک مجلس میں؟ لہذا ناظرہ خان بے شک ہاتھ ڈالے، پگڑی باندھے، لیکن ہم نے ان کو گننا نہیں ہے، کمال تو حفظ والے کا ہے۔ چلو چلو گن لیتے ہیں، اس امید سے کہ کل یہ حافظ بنیں گے اور کل یہ عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ میں مبارک دیتا ہوں، میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ ہمارے وی آئی پیز ہیں، مہمان خصوصی ہیں، بہت اعلیٰ شخصیات ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہم نہ آتے، ہم کل بھی نہیں تھے، آنے والے کل بھی اس وقت نہیں ہوں گے، آج ہیں تو کوئی وجہ ہے اور وجہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ محکمہ صحت میں مریض وی آئی پی ہوتے ہیں، اسپتال میں ڈاکٹر، ڈائریکٹر، سیکرٹری، وزیر، مشیر، وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ نے مریض کو ہی ہٹا دیا پھر تو کوئی محکمہ نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں یہ لوگ ہیں، ان کو دیکھیے اچھی طرح، یہ مہمان خصوصی ہیں، وی آئی پیز ہیں، ان کو مبارک ہو اور ان کو مبارک ہو۔ ان کی مبارک کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور مبارکباد ہے، وہ ان کی ماں اور باپ کی مبارک ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی حضرت استاذ کی مبارک ہے، حفظ کا مدرس۔ بہت غور سے سنو میری باتوں کو، جہاں اعتراض ہو اٹھ کر مجھے بتاؤ۔ 8 دفعہ گرفتار ہوا ہوں، کوئی بات تو ہے نا کہ وہ گرفتار ہوتا ہوں، کوئی بات تو ہوگی نا، غور سے سنو۔ یہ جو میں والدین کو مبارکباد دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی سبب ان بچوں کے پیدائش کا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مجازی اسباب تو یہ والدین ہیں۔ والدین اگر نہ ہوتے، والدین نہ ہوتے تو یہ بچہ نہ ہوتا۔ اور میں ایک اور بات کرتا ہوں بہت دھڑلے کے ساتھ، اللہ یدبر الامر ہے، ایک بچے کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 والدین کا پہلے انتظام کرتا ہے، تو جا کے ایک عبداللہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس ایک بچے کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے، 2 کے لیے 4 کے لیے 8 کے لیے 16 کے لیے 32 کے لیے 64 کے لیے 128 کے لیے 256 کے لیے 512 اور 512 کے لیے 1024 والدین کا ہونا چاہیے۔ یہ ابھی 10 پشتوں کو میں نے گنا ہے، اور والدین کی تعداد ہو گئی 1024۔ اور امام محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ 8000 سال ہے۔ یہ تو میں نے مشکل سے نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ گنا ہے۔ جب آپ ایک پشت کو بڑھاؤ گے یہ 2000 ہو جائیں گے، اور بڑھاؤ گے یہ 4000 ہو جائیں گے، یہ اور بڑھاؤ گے یہ 8000 ہو جائیں گے۔ تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک بچے کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے والدین کا انتظام کرتا ہے۔ اور مشتری ہوشیار باش، ضروری ہے کہ ان میں کوئی شیفے میل یعنی خسرہ نہ ہو، ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایک آدمی ماں اور باپ میں سے
ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کہے کہ اس کا جرثومہ وہ بچے کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ ضروری ہے. ایک اس میں آیا زنجیر گر گئی تو پھر حق تو بنتا ہے کہ ان مبارک دے دی جائے. اور ایک اور وجہ بھی ہے, آپ کشتی کو چلاؤ ہوا کی سمت میں, یہ چلتی ہے. مخالف سمت میں چلاؤ گے یہ نہیں چلے گی. ہمارے حفظ قرآن کی کشتی مخالف سمت میں جا رہی ہے. موافق سمت میں اسکول ہے, حکمران ہے, این جی اوز ہے, مدرسہ نہیں ہے. اگر میری بات غلط ہو تو آپ اپنے سوکڑ کے چوک مین میں کھڑے ہو جاؤ, صبح دیکھو آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں. تمام کے تمام بچے اسکول جا رہے ہیں. 100 میں ایک بچہ ہمارے ہاں نہیں آ رہا, 1000 میں ایک بچہ نہیں آ رہا, 10,000 میں ایک بچہ آ رہا ہے. 9,999 بچے کہیں اور جا رہے ہیں. جب اس بچے نے قرآن مجید کو یاد کرنے کا عمل شروع کیا تو اس کی ماں کو لوگوں نے کہا ہوگا بچے کو کہاں بھیج رہے ہو, کھائے گا کہاں سے, یہ تو ٹیچر نہیں بن سکے گا, یہ انجینئر نہیں بن سکے گا, یہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, سرکاری نوکری نہیں ہو سکے گی. اور اسے کہا ہوگا کہ اس کی سرحد میں کوئی پکوڑے بھی نہیں دے گا. ٹھیک کہا اس عورت نے, اگر ہم اپنی سرحد جو مقدس ترین سند ہے اس کو لے جائیں پکوڑے والے سے کہہ دیں گروی رکھو اور ہمیں 1 کلو پکوڑے دے دو, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یا اللہ, جب ولی زیت الادب, جب اس خاتون نے طے کیا کہ میں نے اپنی کشتی مخالف سمت میں چلانی ہے اور بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے, آج اس والدہ کو میں مبارک دیتا ہوں, تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا. لہذا زور سے کہہ دو حضرت حافظ صاحب مبارک ہو, زور سے. اور حافظ صاحب کی ماں مبارک ہو, اور حافظ صاحب کا باپ مبارک ہو. آپ کو غصہ آئے گا, میری نیت بھی ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے, میری یہ نیت ہے. یہ تو بڑا محمود غصہ ہے. آپ کو غصہ آئے گا, مولوی آیا دور سے میرے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا اور ان بچوں کی تعریف کرتا ہے جس میں میرا بیٹا شامل نہیں. ہاں, میں عاصم منیر کے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا, میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا, میں زرداری کے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا, میں شہباز شریف کے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا, اور میں گورنر کے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا, وزیر اعلیٰ وزیر اعلی کی بیٹے کی تعریف نہیں کرتا. میں کون ہوں کسی کو عظیم بتاتا اور کسی کو غیر عظیم؟ میں نے کچھ نہیں کہا, میرے آقا نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عظمت کا ایوارڈ میرے نبی نے دیا. خدا کی قسم یہ بچے حافظ قرآن اسکول کے بچوں سے کئی گنا زیادہ افضل اور عظیم ہیں. آپ بولو بے شک, اونچا بولو. تو پھر حق بنتا ہے نا. وقت کم ہے ورنہ میں حضرت استاد پر تفصیلی روشنی ڈالتا. حفظ کا مدرس, معمولی تنخواہ پہ گزارا کرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا, وہ اس وقت کا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کے سر پر سنگ نہیں ہوتے, مزاروں والے ولی نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں. جس آدمی کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اس کے سامنے تو اللہ نے قرآن کو کھولا ہے. تعلم القرآن اس کا بھی مصداق ہے, وعلمہ کا بھی مصداق ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کاری شیطا میں کن ادنا مشولی, گرولی اصل لعنت برولی. کار رحمہ میں کن ادنا مشولی, گرولی اصل رحمت برولی. اس مدرسے کے حفظ کا مدرس کسے باشد کون ہے؟ چٹا ہے, کالا ہے, نہیں جانتا, لیکن میں اس پر رشک کرتا ہوں. خدا کی قسم پاکستان کی صدارت سے زیادہ اہمیت وہ منصب ہے جس کے اندر یہ حفظ کا مدرس بیٹھا ہوا ہے. اونچا بولو, اور اونچا بولو, بولو بھائی. آئیے اسٹامپ پیپر لے آؤ, اسٹامپ پیپر لے آؤ. میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ 11 بجے آؤ, حفظ کے مدرس کی کلاس کو
اور کہو کہ قاری صاحب وہ میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے، آپ دعا کرو وہ ہو جائے۔ یہ دعا کرے گا یہ کام تمہارا ہو جائے گا، نہیں ہوا تو اگلے بار آؤں گا مجھے تھپڑ مارو کہ مولوی آپ نے غلط کہا تھا۔ ہم غلط نہیں کہتے، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی قدر کرو اور انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو حافظ عالم بناؤ اور اپنے حفظ کے استاد کی قدر کرو۔ مولانا ذوالفقار بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا تونسی بیٹھے ہوئے، امان اللہ کیسانی میرا دوست ہے، میں ایک فتویٰ دینا چاہتا ہوں۔ فتویٰ سنو یار، پتہ نہیں آئندہ آپ سے ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی۔ سنو، میں چاہتا ہوں کہ حفظ کے مدرس کے لیے سجدہ کیا جائے۔ مجھے مت بتاؤ کہ یہ تعظیمی ہوگا یا تعبدی ہوگا، سجدہ ہوگا، یہ اس کا اکرام ہوگا، یہ اس کا احترام ہوگا، یہ اس کا ادب ہوگا۔ مجمع میں کوئی اٹھے گا مولوی صاحب سجدہ تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں تمام بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو، نہیں جائز نا، نہ کرو نہ کرو۔ لیکن میرے پاس ایک دلیل تو ہے، لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی، یہ عمر بڑا اچھا آدمی تھا، نبوت کے لیے فٹ فاٹ تھا، یہ نبی ہوتا، لیکن نبوت نہیں ہے تو عمر نبی نہیں ہے اور ہمیں گلہ نہیں ہے۔ لو کے ساتھ جو بات آتی ہے اس کو فتویٰ نہیں لگتا۔ لو کان من بعد نبی، سجدہ نہیں کرتے مت کرو، بالکل نہیں کرو، اس لیے کہ ہم نے خود سوچا کہ نبی علیہ السلام کی قدموں میں سجدہ کریں۔ اللہ نے اس کو عظیم بھی بنایا، کلیم بھی بنایا، فہیم بھی بنایا، عجیب عجیب صفات دیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، صفات دیکھا، خوبیوں کو دیکھا، جی تو چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ کریں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو کہیں اور سجدہ کر رہا ہے اور مجھے منع کر رہا ہے، تو میں نے نبی علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ نہیں کیا، وہاں کیا جہاں نبی علیہ السلام نے بتا دیے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے اور زور سے۔ اچھا آپ سجدہ نہیں کرنا چاہتے تو کبھی کبھی یہ استاد حفظ کا جو مدرس ہے یہ کبھی کبھی تو وضو کرے گا نا، یہ پاؤں کو دھو لے تو پاؤں کو تھالی میں دھو لے، وہ پانی پیو، یہاں تو شریعت مانے نہیں ہے، یہاں تو آپ کی طبیعت مانے ہے۔ تم پیپسی پیتے ہو، تم سیون اپ پیتے ہو، یہ قالی صاحب کے پاؤں کا دھلا ہوا پانی کیوں نہیں پیتے؟ اچھا آپ کی طبیعت مانے ہیں مت پیو، لیکن احترام کا کوئی درجہ تو دو نا۔ آئیے احترامات کے درجے بندی کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، وہ 101 نمبر پر لکھا ہوا ہے سجدہ کرنا، اور 100 نمبر پر لکھا ہوا ہے پاؤں کا پانی پینا، یہ دونوں نہیں کرو، لیکن جو 99 درجے کا احترام ہے وہ احترام تو دو نا اس کو۔ معلوم کوئی تنخواہ کیا ہے؟ میں محتمم پہ اعتراض نہیں کر رہا، محتمم تو اس کی بہت عزت کرتا ہے، لیکن عموماً معمول یہ بڑے مدرسے میں معلوم کرو، اس کی جو تنخواہ ہوگی اسی علاقے میں پرائمری اسکول کا ٹیچر نہیں، چپڑاسی کی تنخواہ معلوم کرو، اس کی تنخواہ 3 گنا زیادہ ہوگی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اس حفظ کے استاذ کو اللہ کا ولی سمجھو۔ آئیے مبارکباد دیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر مبارک دیں۔ حافظ صاحب مبارک ہو، زور سے زور سے ہاتھ بلند کر کے حافظ صاحب مبارک ہو، حافظ صاحب کی ماں مبارک ہو، اور حافظ صاحب کا باپ مبارک ہو، اور حضرت استاد مبارک ہو۔ میں نے گفتگو کے سہارے کے لیے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا، مجھے بتایا کہ آپ نے سمیٹنا ہے، سمیٹ رہا ہوں۔ یا معاشر الجن والانس، ایک گروہ انسان و جنات، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم کر سکو کہ زمین آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بغیر۔ کیا معنی؟
ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفات ذاتی، 99 نام ہے صفاتی. پورے کائنات کا نظام 99 ناموں سے چل رہا. اس میں شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، ثمر بھی ہے، قمر بھی ہے، شمس بھی ہے، فلک بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سب کچھ ہے. زمین بھی ہے، زمان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، سب چل رہے 99 پر. پوری دنیا کا کائنات 99 نام میں معصور ہے. ایسا ہے کہ نیچے ایک شعبہ قائم ہے، اس پر موکل بیٹھا ہوا ہے، موکل کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتے کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بیٹھا ہوا ہے، اور صفاتی نام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. کیا نام ہے؟ اللہ هو ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. وہ اللہ جس کا ہونا ضروری ہے، پہلے سے ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر تب کمال پائی جاتی ہے، تمام کمال کا آخری حد تک وہ پہنچا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ان 99 ناموں سے مستغنی ہو کر بے پرواہ کو تم زندگی نہیں گزار سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. کائنات کتنی بڑی ہے اللہ نے بنائی، خود اللہ کتنا بڑا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. میں پوچھوں گا اللہ کون ہے؟ آپ کہیں گے عظیم عظیم الشان. پھر میں پوچھوں گا کہ جب اللہ عظیم عظیم الشان ہے تو اس کا کلام کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ بھی عظیم عظیم الشان ہے. پھر میں پوچھوں گا کہ جب اللہ عظیم الشان ہے، عظیم الشان ہے، اس کا کلام بھی عظیم عظیم الشان ہے. یہ نہیں ہو سکتا جس سینے میں یہ کلام محفوظ ہو وہ غیر عظیم ہو، وہ بھی عظیم عظیم الشان ہے. تو ایک نعرہ لگ جائے گا، سبق یاد آ جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ کہ یہاں کریں گے، ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا. بولیے اللہ کون ہے؟ عظیم عظیم الشان. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذرا والیوم بڑھاؤ، آواز اونچا کرو. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ اور اللہ کا قرآن، اور اللہ کا قرآن، اور وہ حافظ قرآن تک لگتا ہے نا. یہاں کس طرح موضوع کی تطبیق ہوتی ہے. اور یہ حافظ قرآن، بخاری شریف کی ایک حدیث سامنے آ گئی. نبی علیہ السلام ایک تشریف لائے، ممبر پر مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کا یہ معمول تو نہیں تھا؟ آپ نے کہا ہاں میری تصدیق لے کر آیا ہے تمیمی داری، اس لیے خوش ہوں. کیا تصدیق ہے وہ بتائیں گے. اب منظر دیکھو، نبی علیہ السلام تشریف فرما ممبر پر، صحابہ نیچے مسجد میں، تمیمی داری کھڑا ایک بات کر رہا ہے. کہتے لوگوں آپ کا مبارک ہو، آپ کا نبی اچھا نبی ہے، سچا نبی ہے. میں عیسائی ہوں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا. میں ان کی باتیں یہاں سنتا تھا، نہیں مانتا تھا، ٹالتا تھا. میں خود گیا تو میں نے ان کی باتوں کو وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، عین الیقین سے دیکھا، تو میں نے مان لیا تو سچا نبی ہے. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے تھے سمندری سفر پر، ہمارے کشتی کے سامنے سے ہوا آنے لگی، کشتی چلانے والا عاجز ہو گیا. اب ہوا نے ہمیں پیچھے دھکیلا اور کئی دن رات تک پیچھے دھکیلا. ہم بہت دور چلے گئے، ہم موت کی تیاری میں تھے کہ اچانک پتہ چلا کہ طوفان آ گیا. ہم نے کہا اب تو ہم نہیں بچیں گے جو طوفان آ گیا. لہٰذا ہم ایک دوسرے کو آخری بار دیکھا، طوفان آیا، کشتی کو اٹھایا، لیکن پانی میں نہیں گرایا، خشکی میں گرایا. ہم بچ گئے. جب ہم بچ گئے تو ایک طرف دوڑنے لگے، موت کے منہ سے نکلے ہوئے تھے. دوڑتے 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 ایک جگہ پر ایک دوسرے سے پوچھا یہ جگہ کسی نے دیکھی ہے؟ آگے کوئی بستی ہے؟ کوئی کھانا پینا جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، کوئی انتظام ہے زندہ رہنے کے لیے؟ کسی نے کہا ہم نے یہ علاقہ نہیں دیکھا. آگے جاتے رہے. آگے ایک جانور تھا، جانور میں ایک بات تھی، بال لمبے لمبے کالے کالے، منہ کا پتہ نہیں چلتا اور دم کا پتہ نہیں چلتا. ہم نے کہا چلو اس سے پوچھتے ہیں. لوگوں نے پاگل ہو گئے، جانور بات کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جانور بات کرتا ہے. نہیں کی تو کوئی بات نہیں. ہم نے پوچھا من انتے، اے جانور تو کون ہے؟ پتہ چلو وہ تو باتیں کرتا ہے. ہم بہت خوش ہوئے. اس نے کہا انا دابت الارض، میں دابت الارض ہوں. اچھا آپ باتیں کرتی ہو، بہت اچھا ہے. موت کے منہ سے آئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. بتاؤ یہاں پر کوئی بستی ہے یا نہیں ہے؟ رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، کہنے کے لیے، پینے کے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے؟
اس نے موڈ بنا کر کہا مجھ سے باتیں نہیں کرو، میں تمہاری باتوں میں شوق نہیں رکھتی، ہاں ایک بات بتاتی ہوں، جس طرف جا رہے ہو جاتے جاؤ جاتے جاؤ، آگے پہاڑ آئے گا، دائیں سرک جاؤ، جب دائیں جاؤ گے آگے غار آئے گا، غار کے اندر داخل ہو جاؤ، اندر محل آئے گا، محل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو، وہ آپ سے بات کرے گا، ہم نہیں کر دے۔ کہا لوکیشن ٹھیک بتائی، جلدی جلدی بول رہا ہوں، وقت بچا رہا ہوں، کہ ہم پہنچے وہاں پر، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آدمی میں دو باتیں، ایک لمبا تڑنگا، کہا اس کا جو بازو تھا وہ ہمارے ران کے برابر تھا، اس کا ران کتنا بڑا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کو باندھا ہوا تھا لوہے کے زنجیروں سے، پاؤں سے، ہاتھوں سے، سینے سے اور سر سے۔ جب وہ ہم پہنچے تو اس نے کہا خیری آئے ہو، اچھا ہوا آپ آگئے، موسٹ ویلکم، کہاں سے آئے؟ کہا ہم تو جزیرۃ العرب سے۔ اس نے سوالات کیے، ہم حیران ہو گئے، آپ کے جزیرۃ العرب میں فلاں جگہ پہ ایک میٹھے پانی کا دریا بہ رہا تھا، وہ بہ رہا یا خوش ہو گیا؟ ہم نے کہا ہے بہ رہا ہے، کہا وہاں ایک پہاڑ تھا اس نام سے، وہ ہے یا ٹوٹ گیا؟ کہا ہے، فلاں علاقے میں کھجوریں فصلیں ہو رہی تھی، وہ ہیں؟ کہا ہے، کہا ایک امیوں کے نبی نے آنا تھا، بتاؤ آیا نہیں آیا؟ ہم نے کہا وہ تو آ گیا۔ کہا لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ کہا شروع میں تو بڑی مخالفت کی اور اس کے بعد لوگوں نے مان لیا۔ کہاں تک اس کی بات چلی؟ کہا جزیرۃ العرب میں، نجد میں، تہامہ میں، حجاز میں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اسے کہا اچھا؟ کہا لوگوں نے اچھا کیا کہ اس نبی کی بات کو مان لیا۔ بہت توجہ کرو، بہت دور سے یہ حدیث لے کر آیا ہوں، میرا اور آپ کا فاصلہ 12 گھنٹوں کا ایک طرف سے۔ اگر میں یہ حدیث وہاں بتاتا جہاں جس کو امریکہ کہتے ہیں، مجھے مولانا ذوالفقار $10,000 مجھے انعام ملتے۔ میں آپ سے انعام نہیں مانگتا، میں اللہ سے مانگتا ہوں، آپ سنا 10 لوگوں کو بتاؤ۔ ہم نے پوچھا لالا تو کون ہے ہم سے جو پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں کون ہوں یہ باتیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کا مہمان بنوں گا، چھوٹے گھر میں بھی آؤں گا، بڑے گھر میں بھی آؤں گا، چھوٹی بستی میں بھی آؤں گا، بڑے شہر میں بھی آؤں گا، وَلَا بَيْتَ حَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ، نہ کچا گھر رہے گا نہ پکا گھر رہے گا۔ میں جب آؤں گا لوگ مجھے معبود کہیں گے، حکیم عبدالرحمن آپ سے میں پوچھوں گا، میں جب آؤں گا لوگ مجھے خدا کہیں گے، اور جو خدا نہیں کہیں گے وہ مجھے بادشاہ مانیں گے، جو خدا بھی نہیں کہیں گے بادشاہ بھی نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، اس لیے لوگ مجھے خدا کہیں گے۔ میرے ایک ہاتھ کے اندر گرم پانی، میرے دوسرے ہاتھ میں ٹھنڈا پانی، میرے ایک ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں دوزخ، ایک ہاتھ میں غربت، دوسرے میں دولت، ایک میں غمی، ایک میں خوشی۔ میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا۔ ہم نے پوچھا کب آؤ گے؟ جواب دیا دیکھتے نہیں ہو مجھے باندھا ہوا ہے، جب یہ زنجیریں کھلیں گی تو میں آؤں گا۔ آپ کی زنجیر کب کھلے گی؟ جواب دیا ابھی تو اللہ دنیا کو بنا رہا ہے، خوبصورت کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا بگاڑے گا، اس بگاڑ کو قیامت کہتے، میں اس سے پہلے آ جاؤں گا۔ ہم نے پوچھا نام بتانا پڑے گا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام ہے مسیح الدجال۔ کیا نام ہے؟ اونچا بولو بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نہیں، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بات لمبی نہیں کرتا، حدیث ختم ہو گئی، دجال پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ابھی نہیں پیدا ہوگا۔ صحابہ نے کہا اتنی بڑی سچائی آپ نے دیکھ لی، پھر دیر کس بات کی ہے؟ کلمہ پڑھو۔ تمیمی داری نے پڑھا، نبی نے سنا، صحابہ نے ساتھ دیا۔ آئیے ان کے اقتداء میں شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں اونچی آواز میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تمیمی داری مسلمان ہو گیا۔ اب میں ان علماء سے کہتا ہوں جو یہاں پر لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا طرز استدلال دیکھو، اگر میرا طرز استدلال ٹھیک ہے تو یہی تم پہ بم گزرتا ہے نا جو مجھے پکڑتے ہیں، پھر مجھے دعا دو، میں انشاءاللہ آپ کے ناموس کو خاک میں نہیں ملاؤں گا، میں ڈٹا ہوں، ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ یہ سر کٹے گا لیکن یہ جھکے گا نہیں، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ بولو انشاءاللہ، زور سے اور زور سے۔ میرا طرز استدلال یہ ہے، آج سائنس عروج پر ہے، ٹیکنالوجی کمال پر ہے،
سائنسدان چلا گیا عطار پر، سائنسدان چلا گیا مریخ پر، سائنسدان چلا گیا زحل پر، سائنسدان گیا انٹارکٹیکا کو دریافت کیا، سائنسدان گیا امریکہ کو دریافت کیا، سائنسدان گیا وہ چوٹی پہ چڑھ گیا، چاند پہ چڑھ گیا۔ یہ سائنسدان آج تک اس جزیرے کو کیوں نہیں گیا جہاں پر دجال بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ جاتا ہوتا مولانا سہیل ایک سیلفی تو بنا کر لاتا۔ آج تک کی سائنسدان کی دجال کے ساتھ سیلفی آئی ہے؟ دسو آئی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ سائنس میرے رب کے نظام کائنات کے سامنے عاجز تھا، عاجز ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں۔ کس کا نعرہ؟ میرا نعرہ نہیں، میرے باپ کا نعرہ نہیں، تیرا نعرہ نہیں، تیرے باپ کا نعرہ نہیں، اس کا نعرہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اونچی آواز میں ہاتھ بلند کر کے بولو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عظیم الشان۔ اللہ کون ہے؟ ذرا اونچا بولو، عظیم الشان کون ہے؟ اب ہاتھ بلند کر کے بولو اللہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن اور وہ حافظ قرآن طابق النال بالنال۔ میں نے ایک دلیل دے دی ہے، اپنے دعوے کی ایک دلیل اور دیتا ہوں اور بس کرتا ہوں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ زمینیں تو ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، ایک زمین کا دوسرے زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان؟ مجھے استاد نے بتایا یہ زمین اور یہ آسمان، یہ اوپر والا آسمان جتنا بڑا ہے، بلند ہے، بالا ہے، وسیع ہے، عریض ہے، اسی طرح ہر زمین دوسرے زمین سے اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے۔ آئیے حساب لگاتے ہیں۔ زمین نمبر 1 نہیں، زمین نمبر 2 ایک نمبر زمین سے بلند، بالا، وسیع، عریض۔ زمین نمبر 3 دونوں زمینوں سے، نمبر 4 تینوں زمینوں سے، نمبر 5 چاروں زمینوں سے، نمبر 6 پانچوں زمینوں سے، اور نمبر 7 یہ زمین نیچے کے 6 زمینوں سے اتنی بلند، بالا، وسیع، عریض ہے جس طرح کہ اس سے یہ آسمان۔ آسمان نمبر 1 7 زمینوں سے، آسمان نمبر 2 ایک آسمان 7 زمینوں سے، آسمان نمبر 3 2 آسمان اور 7 زمینوں سے، آسمان نمبر 4 3 آسمان اور 7 زمینوں سے، آسمان نمبر 5 4 آسمان اور 7 زمینوں سے، آسمان نمبر 6 5 آسمان اور 7 زمینوں سے، اور آسمان نمبر 7 آسمانوں اور 6 زمینوں سے۔ اتنا بلند، بالا، وسیع و عریض ہے جس طرح کہ اس زمین سے یہ آسمان۔ آسمان نمبر 7 کے اوپر عرش ہے، وہ اللہ کا عرش 7 زمینوں 7 آسمانوں سے اتنا بلند، بالا، وسیع و عریض ہے جس طرح کہ اس زمین سے یہ والا آسمان۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اللہ کی کرسی عرش سے بھی بڑی ہے، آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کا شاگرد آیا اور کہا یا رسول اللہ میں تو جنت جاؤں گا نا؟ ہاں جاؤ گے۔ کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں کرسی پہ چڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کی کرسی پر، مجھے اجازت مانگ کے دینی ہے۔ کیا کرو گے میرے پیارے کرسی پہ چڑھ کے؟ کہا وہ جو تاحد نگاہ آسمان ہے نا، تاحد نگاہ، میں اس آسمان کو کرسی سے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کیسا نظر آئے گا؟ بولو بول بھائی، بول بھائی، حکیم عبد الرحمن بول سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے بتایا، یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کیا فرمایا۔ السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بفلاۃ۔ السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بفلاۃ۔ ترجمہ کروں گا، ہر زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلے۔ اللہ عظیم ہے بھائی، بہت بڑا ہے، ہمارے تصور سے بڑا ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمین کرسی سے یوں لگیں گے جیسے کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ایک بیابان ہے، ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے،
اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی پلیٹ جو ہوگی، یہ 7 آسمان 7 زمین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بول، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، زور سے بولو، بولتے رہو، بولتے رہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، بولو بھائی، اللہ کا نام لیتی ہو شرم آتی، بولو اللہ اکبر، اللہ، بولو، بولتے جاؤ، 10 طرف پورا کرو اس کو، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے تو کسی نے پہچانا نہیں، ٹھیک فرمایا، اس لیے کہ اللہ کا تعارف تو قرآن میں ہے، لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار قل ادعوا الله عبد الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ فرماتے لوگوں نے نہیں پہچانا، تمام کی تمام زمینیں قیامت میں میرے مٹھی میں ہوں گی۔ اللہ کما یلیق بشانہ، تیری مٹھی کتنی بڑی ہے جس میں 7 زمینیں آئیں گی، جب تیری مٹھی اتنی ہے تو تیری ذات کتنی بڑی ہے، تیرا ہاتھ کتنا بڑا ہے جو لپیٹے گا 7 آسمانوں کو، جب ہاتھ اتنا بڑا تو ذات کتنی بڑی ہے۔ لوگوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کون؟ عظیم عظیم الشان۔ اللہ تعالیٰ کون؟ زور سے، اللہ تعالیٰ کون؟ کون؟ اور اللہ کا قرآن، اور اللہ کا قرآن، حافظوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کا قرآن، اور وہ حافظ قرآن، اور وہ حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن، اس کی آواز پہ زور ہو، یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کون؟ کون؟ اللہ کا قرآن، اور وہ حافظ قرآن، اور وہ حافظ قرآن۔ انشاءاللہ اپنے بچے اور بچیوں پہ قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ، اور مولانا سہیل کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ، ہاتھ پھر بلند کرو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پشتو میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔